أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا فتحا مباركا من كتاب المبارك فتاه العليم آمين يا رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے فارمل ہو جائیں، ایزی ہو جائیں، تاکہ وہ استاد شاگردی والا ماحول ختم ہو اور دوستوں کی طرح کوئی بات جو ہے وہ سمجھی جائے اور سنی جائے. میرا نام زبیر شبیر ہے جی. قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے مجھے تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں. میرا اعزاز یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ سعودیہ میں تقریباً 4.5 سال بکریاں چرانے کا موقع ملا. تو دیٹ واز اے ٹائم کہ میں نے ڈیزرٹ میں الحمدللہ بکریاں چرائیں، اور آئی لو ٹو لرن لسان القرآن، تاکہ میں پڑھ سکوں اور سمجھ سکوں کہ قرآن کریم کا بات کرنے کا اسلوب کیا ہے، یا قرآن کریم جو ہے وہ ہم سے کس انداز میں بات کرتا ہے. تو بیسیکلی میں اسٹوڈنٹ جو ہوں وہ لسان القرآن کا ہوں، اور یہ ایک اعزازی طور پر میں بات بتاتا ہوں کہ میں ایک چرواہا ہوں الحمدللہ. تو آپ مجھے کوئی عالم فاضل نہ سمجھ لیجئے گا، اور جس یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا ہوں، اور جس کا مقصد جو ہے وہ آپ کی ذات کو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر مدد کرتے ہوئے، ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی ہم ایک دوسرے کو انشاءاللہ اس قابل کر دیں کہ ہم بارگاہ الہی میں شرمندہ ہونے سے بچ جائیں. تو بیسیکلی جو ہے وہ ہماری فیلڈ لسان القرآن کی ہے. آپ نے ابھی تک لغہ العربیہ کو پڑھا ہوگا، یا آپ نے سنا ہوگا یا سمجھا ہوگا، لیکن یہ ایک نئی چیز جو ابھی پاکستان میں 7-8 سال سے نہیں ہے، لیکن یہ نئی نہیں تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اس سے پہلے سے، کہ جو وہاں کے بدو ہیں وہ قرآن کریم کا فہم کیا لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں اور کس انداز میں لیتے ہیں. تو آج وہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن کریم دنیا کی پہلی اور آخری، اس سے پہلے بھی کتب موجود ہیں، لیکن ان کتب کے علاوہ جو میں قرآن، کیونکہ وہ ضم ہو چکی ہیں ساری کتابیں، تورات، زبور، انجیل جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دنیا کی پہلی اور آخری کتاب ہے کہ جس میں ایک معنی کے لیے 2 الفاظ استعمال نہیں ہوئے. اس میں ایک معنی کے لیے 2 الفاظ استعمال نہیں ہوئے. یہ چیز اس کو دنیا کی باقی تمام تر کتابوں سے الگ کر دیتی ہے، دنیا کی تمام تر جتنی بھی فلسفی ہے اس سے بالکل الگ کر دیتی ہے. اچھا، اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں جی. دیکھیں، ماں باپ کے لیے قرآن کریم میں 2 لفظ آئے ہیں. ماں باپ کے لیے ایک لفظ ہے والدین، وبالوالدین احسان، اور دوسرا لفظ ہے ابوئی. اب قرآن کریم جو ہے، اب اس میں ہم نے نیچے ماں باپ لکھ دیا ہے اس کا ترجمہ، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ واٹ دا ڈفرنس بٹوین ابوئی اینڈ والدین. ابوئی اور والدین میں جب والدین کا لفظ آئے گا تو قرآن مائل ہوگا والدہ کی طرف، مطلب ہوں گے تو وہ دونوں پیر، والد صاحب اور والدہ دونوں، لیکن میلان جب ماں کی طرف زیادہ ہوگا اور والد صاحب جو ہیں وہ مؤخر ہوں گے، والدہ مقدم ہوں گی، تو وہاں پر لفظ آئے گا، وہ قرآن وہاں پر لفظ آئے گا والدین. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا تو وہاں پر قرآن کریم ورڈ چینج کر گیا، اور وہاں پر اس نے لفظ استعمال کیا ابوئی. تو ابوئی کے اندر جو ہیں، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ وفات پا چکی تھی، تو وہاں کے ان کے والد صاحب تھے، ان کی دوسری مدر تھیں، تو وہاں پر قرآن کریم نے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مقدم کیا ہے، آگے کیا ہے، مطلب میلان ان کی طرف ہوا ہے، اور والدہ جو ہیں وہ مؤخر ہوئی. تو قرآن کریم کا یہ جو انداز ہے کہ جس میں جب وہ کوئی لفظ لے کر آتا ہے تو پھر وہ اس کا مقام بتاتا ہے کہ وہ اس کا مقام کیا ہے. اچھا، اب ایک لفظ ہے قرآن میں والدہ، اور ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے والدہ، ایک لفظ ہے اب والدہ میں اور میں کیا فرق ہوتا ہے؟
والدہ تولید سے ہے، جسے کہتے ہیں پیدا کرنا. جیسا کہ ہم الحمدللہ ہماری ماؤں نے ہمیں پیدا کیا، تولید ہوئی ہماری. تو جہاں پر آپ کا بایولوجیکل ریلیشن آئے گا قرآن کریم کے اندر، جہاں پر بایولوجیکل ریلیشن کی بات آئے گی، وہاں پر قرآن کریم لفظ لے کر آئے گا والدہ. لیکن جہاں پر بات آئیڈیولوجیکل ہوگی، نظریاتی ہوگی، وہاں پر قرآن کریم لفظ لے کر آتا ہے ام. تو آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بات آئی تو وہاں پر قرآن کریم نے کہا ام موسیٰ. جب حضرت عیسیٰ کی والدہ کی بات آئی تو قرآن کریم نے کہا کہ ام عیسیٰ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بات آئی تو امہات المومنین. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہماری بایولوجیکل مدرس تو نہیں ہیں، لیکن آئیڈیولوجیکل مدرس ہیں ہماری. تو اب ایک ہمارے ہاں ابھی موجودہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا فقدان ہے، اس چیز کا کمی پائی جاتی ہے کہ آج کی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں وہ والدہ تو بن جاتی ہیں، بایولوجیکل تو ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک آئیڈیولوجیکل گیپ ہے. قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک بیٹی، ایک ماں، اس کے ہاں جب تولید ہوتی ہے تو اب وہ انہوں نے والدہ کے گریڈ پر نہیں رہنا، بلکہ سپر گریڈ کے اندر داخل ہو کے انہوں نے بننا ہے. تو امہات کا ورڈ جہاں پر آئے گا قرآن کریم کے اندر، وہاں پر بات، اب امہات کا ورڈ جہاں پر آئے گا وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ریلیشن اور کنورسیشن، جہاں پر آئیڈیولوجیکل ریلیشن اور کنورسیشن ہوگی وہاں پر قرآن کریم لفظ لے کر آتا ہے ام. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے الجنہ تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے، وہاں پر لفظ کیا آیا جی؟ امہات. تو پتہ چلا کہ امہات کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس معاشرے کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی فیملیز میں اور اپنے ارد گرد جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے جسٹ یہ ریلیشن آپ کا جو ہے وہ بایولوجیکل نہیں ہے، بلکہ اب آپ جو ہیں آپ نے آئیڈیولوجیکل ریلیشن بنانا ہے. تو اس کا جو مادہ ہے قرآن کریم کے اندر وہ بھی ایک بڑا کمال مادہ ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ اس کے حروف ہوتے ہیں جن پر وہ بنتا ہے، جن پر وہ بلڈ ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں الف میم کے مادے پر ہے لفظ ام، اور اسی مادے پر ہے امت کا لفظ، اور اسی مادے پر ہے امام کا لفظ. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جو ہے، جو ماں ہے، ایک جو ہے آئیڈیولوجیکل مدر جو ہے، وہ ایک امت بنانے کی اہل ہوتی ہے. اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ امام پیدا کرتی ہے، وہ امت پیدا کرتی ہے. ایک ماں اگر بایولوجیکل ریلیشن سے بڑھ کر آئیڈیولوجیکل ریلیشن کے اندر آئے تو وہاں پر وہ ایک امام پیدا کرتی ہے، ایک امت پیدا کرتی ہے. تو یہاں سے ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو لفظ نہیں آئے. وہ جب والدہ کا لفظ لے کر آئے گا تو بات کچھ اور ہے، اور وہ جب کا ورڈ لے کر آئے گا تو بات کچھ اور. اسی طریقے سے والد کے لیے دو لفظ آئے ہیں، والد، اور دوسرا لفظ ہے اب. اب جب والد کی بات آئے گی تو یہ بایولوجیکل فادر کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب جو ہی قرآن کریم اب کا ورڈ لے کر آئے گا تو وہاں پر آئیڈیولوجیکل فادر کی بات آ رہی ہے. جہاں پر آپ کو آئیڈیولوجیکل ریلیشن ملے گی، کنورسیشن ملے گی، وہاں پر قرآن کریم اب کا لفظ لے کر آتا ہے. اذ قال ابراہیم، لا الہ الا اللہ، ایک آیت ہے جی قرآن کریم کی، وَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي مَنَامِي أَنِّي أَذْبَحُكَ. اب بنئی کا ورڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور آگے سے بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابتی. اب پتہ لگا کہ یہ ریلیشن اور یہ کنورسیشن چونکہ آئیڈیولوجیکل ہے کہ میں نیند میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، ہم نے سنا ہے. تو وہاں پر جو ورڈز یوز ہو رہے ہیں وہ سارے آئیڈیولوجیکل ہیں. تو اب وہ والدہ ہوں، والد ہوں، اسی طریقے سے وہ بیٹے جو آئیڈیولوجیکل ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم ورڈ لے کر آتا ہے ابنا، اور جو بایولوجیکل ہوتے ہیں ان کے لیے ورڈ لاتا ہے اولاد. تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایک ہی ورڈ جو مختلف ورڈز یوز ہوئے ہیں میں ان کا ایک ہی معنی لے رہا ہوں. نہیں، میں نے یہ بڑے غور سے دیکھنا ہے
کہ کیا کیا ایک اور آج کیونکہ 12 ربیع الاول کا جو ہے وہ مہینہ ہے اور اس میں ایک بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا. اب دیکھیں قرآن کریم میں 2 ورڈ آئے ہیں. ایک لفظ ہے احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے، اور ایک ورڈ ہے محمد. محمد اور احمد. اب یہ چیز دیکھنی ہے کہ قرآن کریم ان دونوں میں کیا فرق کرتا ہے. ان دونوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں، حروف جن سے کوئی لفظ بنتا ہے، تو قرآن کریم میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ آپ ڈیجیٹل ورلڈ کے لوگ ہیں تو آپ لوگ کوڈنگ کو جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. تو بیسیکلی قرآن کریم کے اندر یہ حروف جو ہیں یہ کوڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب الف ایک کوڈنگ ہے. الف کی کوڈنگ جب قرآن کریم کے اندر سٹارٹ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز جب ملٹیپل کنڈیشن کے اندر جاتی ہے، پھیلتی ہے، اس کا پھیلاؤ جو ہے، اس کا ایکسپینڈ ہونا، ملٹیپلائی ہونا، تو وہاں الف داخل ہو جائے گا، اور الف جس ورڈ میں داخل ہوگا وہ اسے ٹائم، سپیس اور گنتی سے، ٹائم، سپیس اور کاؤنٹنگ سے نکال دے گا. کیسے؟ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک ورڈ ہے یوم. یوم دن جسے ہم کہتے ہیں. اب اس کی جمع ہے ایام. اب الف اس میں آتا گیا. اب یہ دن کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، آپ نہیں جانتے. صوم روزہ. اب سیام، اب جب اس کے اندر الف آیا تو اب یہ روزے کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، آپ ان کو گن نہیں سکتے. قرن زمانہ، قرون زمانے، قرآن. اب یہ کتنے زمانے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، ماضی، حال، مستقبل تینوں میں کور، تو وہ الف اس کے اندر داخل ہوا ہے تو اب اس کو نکال دے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ لفظ احمد جب آیا تو وہاں پر الف سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. احمد، احمد یہ الف کی کوڈنگ کے اوپر آئی. اچھا، دوسرا لفظ ہے، نام جو ہے وہ ہے محمد. اب میم کی کوڈنگ. اب میم کی کوڈنگ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے قرآن کریم کے اندر کہ جہاں پر قرآن کریم کے اندر میم آئے گا، میم کا حرف آئے گا، وہاں پر بات بلندی کی ہوگی، وہاں پر بات اونچائی کی ہوگی، سربلندی کی ہوگی. کیسے؟ اب آپ ذرا تھوڑی سی میرے ساتھ تعاون کریں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ سما آسمان، میم، اور کیا ہے جی آسمان پر جس میں میم ہے؟ شمس. قمر، شمس میں میم، قمر میں میم، اور کیا ہے جی وہاں پہ؟ نجم، میم، اور ملائکہ، میم، معراج، میم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم. تو میم کی کوڈنگ جہاں پر آپ کو ملے گی قرآن کریم میں، وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر بلندی ملے گی آپ کو. اچھا، میم کی ایک اور خاصیت میں آپ کو بتاتا ہوں. میم جس ورڈ میں داخل ہوگا وہ اسے ذریعہ بنا دے گا. کیسے؟ میں نے آپ سے کہا کہ افتح الباب، دروازہ کھولیں. افتح الباب، دروازہ کھولیں. اب افتح کہتے ہیں کھولنے کو، مفتاح کہتے ہیں چابی کو. اب میم جس کے ذریعے وہ کھولے گا وہ ہے مفتاح، دروازہ. جس دروازے کو آپ کھولنا ہے، مفتاح. اچھا، میم اس میں آ گیا. سجد یا سجدہ جو ہم کرتے ہیں، یہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر کیا ہے؟ مسجد، جس کے ذریعے وہ کام ہوگا. اب شفا، صحتیابی، مستشفى، ہاسپٹل، میم آ گیا اس میں. اچھا، اب اللہ جو ہے وہ اپنی صفات میں حمید ہے. حامیم دال. اچھا، یہ بھی سن لیں، آپ کوڈنگ کے لوگ ہیں، مزہ آئے گا آپ لوگوں کو کہ قرآن کریم میں حمد کا ورڈ جہاں پر آئے گا وہاں پر بات ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی. جہاں پر قرآن کریم کے اندر ہا میم دال کا مادہ یوز ہوگا وہاں پر بات ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی. حمدہ، حمدہ، الحمدللہ، وہاں پر ریزلٹ اورینٹڈ بات ہوگی. اب حمدہ کے مادے پر اللہ کی ایک صفت آتی ہے حمید. حمدہ کے مادے پر ایک اللہ کی صفت آتی ہے حمید. اب حمید کی صفت جو ہے
اس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حمدہ کے مادے پر ہے احمد کا لفظ، حمدہ کے مادے پر ہے لفظ محمد. تو میم کی کوڈنگ میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ سمجھ آ گئی آپ کو. اب تھوڑی سی ایک اور کوڈنگ لے لیتے ہیں بس اضافی طور پر. ایک حرف ہے قرآن کریم کے اندر جو رے سے ہے، رے سے ہے. اب حرف رے جب آئے گا تو زمین کی کوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. میم آسمان کی کوڈنگ پہ ہے، رے جو ہی آتا جائے گا وہ زمین کی کوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. کیسے؟ ارض، را، ارض زمین، بشر رے زمین لوگ، حجر پتھر، نہر نہریں، بحر دریا، شجر درخت، تراب زمین. اب را، اب یہ را کی کوڈنگ رواسی پہاڑ. اب پہاڑوں کے لیے دو لفظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے جبل اور ایک لفظ ہے رواسی. So what is the difference between جبل and رواسی؟ وہ پہاڑ کہ جس کی جڑ زمین کے اندر جتنی گہری ہوگی اور باہر کا سائز بھی اتنا بڑا ہوگا وہ ہوگا رواسی، جسے قرآن کریم کہتا ہے میں نے کیلوں کی طرح ٹھوک دیے ہیں. وہاں پر وہ ورڈ لائے گا رواسی. اور جبال جو ہوتے ہیں وہ جس کی جڑ کم ہو اور اوپر سے وہ بڑا سائز ہو، جبل. وہ کہتا ہے قیامت کے روز جبال کو اڑا دوں گا میں، جبال اڑیں گے، رواسی موجود رہیں گے. یہ ذہن میں رکھیں. اچھا جی، رے کی کوڈنگ بھی آپ کے سامنے آ گئی. تو اب کیا فرق لگتا ہے آپ کو اس میں احمد و محمد کے درمیان؟ کوئی جواب دے گا؟ کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو آئے ہیں لفظ احمد اور محمد، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی تھوڑا بہت میم الف، یہ تو ابھی بتا دیا. زبردست. اور 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 سے پہلے الف کا اضافہ ہے تو یہ لام کی طرف تھی. واہ. اور گڈ. اور اچھا میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ نا میرے ساتھ گپ شپ کریں. آپ مجھے ٹیچر نہ بنائیں، میرے ساتھ گپ شپ کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہم لوگ بات کنوے کر سکیں کہ نہیں کنوے کر سکیں. آپ تھوڑا سا بول لیں اور یہ بہت گپ شپ کریں گے. ہاں بات کمپلیٹ ہو جائے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں فائنل بات کی طرف. فائنل بات یہ ہے جی کہ اب میں ایک اور ٹوسٹ اس میں لاتا ہوں تاکہ دلچسپی بڑھ جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میرے بعد جو رسول تم پر آئیں گے ان کا نام ہوگا احمد. اگر عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر کہہ دیتے کہ میرے بعد نبی آئیں گے ان کا نام ہوگا محمد تو یہاں پر بات مشکوک ہو جاتی. قرآن کا ایچ اینڈ ایوری ورڈ اپنے مقام کے اوپر پرفیکٹ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر لفظ محمد کیوں نہیں آیا، لفظ احمد آیا ہے. اچھا اب سنیں کہ احمد و محمد کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. احمد کہتے ہیں وہ انسان کہ جس نے اللہ کا تعارف اور اللہ کی تعریف، اللہ کا تعارف اور اللہ کی تعریف اس انداز میں کی ہو کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے خدا کا تعارف اور خدا کی تعریف اس انداز میں نہیں کی، وہ احمد ہے. وہ احمد ہے. اور وہ انسان کہ جس کا تعارف اور جس کی تعریف اللہ نے اس انداز میں کی ہو کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کی ایسی تعریف اور ایسا تعارف نہ ہوا ہو، وہ ہے لفظ محمد. احمد و محمد. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آ رہے ہیں ان کا نام ہے احمد، تو آپ کو پتا چلے گا اگر وہ کہتے کہ محمد تو کوئی بھی انسان اٹھ کے کہتا میں محمد ہوں، میں ہی وہ انسان ہوں کہ جس کی اللہ نے استغفر اللہ مطلب تعریف کی. اور نہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوالٹی بتائی ہے کہ وہ جو شخصیت، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوالٹی بتائی ہے کہ وہ جو شخصیت میرے بعد آئیں گی ان کی کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا تعارف اور تعریف اس انداز میں کریں گے کہ جس سے پہلے آپ نے نہیں سنا، آپ نے نہیں جانا. تو یہ ہے لفظ محمد. تو اب یہ قرآن کریم جو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک لفظ لے کے آیا ہے احمد
اور ایک لفظ لے کر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا چلیں، کوڈنگ کے لوگ ہیں نا، بار بار میرا دماغ اس طرف جا رہا ہے. ایک اور معجزہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میریکل قرآن کریم کے اندر 3 الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ. کیا ہیں جی؟ محمد الرسول اللہ. شروع سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک، الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایسی آیت قرآن کریم کی نہیں ہے کہ جس میں محمد الرسول اللہ کے حروف موجود نہ ہوں. پورے قرآن کریم میں الحمد سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک، آخری جو لفظ ہے قرآن کریم کا، محمد الرسول اللہ کے جو حروف ہیں، جو لیٹرز ہیں جو یوز ہوئے ہیں اس کے اندر، جو لیٹرز اس میں یوز ہوئے ہیں وہ اللہم صلی علی محمد، الحمد سے لے کر والناس تک محمد الرسول اللہ، یہ حروف آپ کو ملیں گے ہر آیت کے. دوسرا میریکل سن لیں، 19 کی کوڈنگ کے اوپر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 سے اوپر کچھ نہیں ہے، 1 سے نیچے کچھ نہیں ہے. جو چیز 19 کے فگر پر آئے گی وہ بوسٹ کر جائے گی. قرآن کریم کے اندر جو چیز 19 کے فگر پر آئے گی وہ بوسٹ کر جائے گی. سورہ مریم 19 کے اوپر ہے، اور آپ دیکھیں کہ پاسبلٹیز کے اندر ڈھلنا آپ دیکھیں گے کہ 19 وہ آپ کی 19ویں صدی ہو یا وہ 19 کے فگر پہ جو کوئی بھی چیز آئے گی وہ بوسٹ کر جائے گی قرآن کریم کے اندر. تو اب 19 کے فگر پر بہت شکریہ، تھینک یو. 19 کے فگر پر جو چیز آئے گی وہ بوسٹ کر جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 کے فگر کے اوپر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پورے قرآن کریم کے اندر الحمد سے لے کے والناس تک آپ جائیں، یہی 19 کی کوڈنگ آپ کو وہاں پر بھی ملے گی. کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ موجود نہ ہوں، حروف اس کے لیٹرز موجود نہ ہوں. تو ایک تو یہ چیز، میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا اور ہے الحمدللہ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کی حمد ناممکن ہے. اللہ حمید ہے. آپ اللہ کی حمد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے اس پورے سلسلے کو. ایک نام جو پکارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں پکارا ہے، یا ایھا المزمل. مزمل، میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ. عرب جو ہیں وہ سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کا، اور گرمی میں سفر کرتے تھے شام کا. 6 مہینے کا یہ سفر ہوتا تھا، اور جب یہ سفر ہوتا تھا تو مکہ کے اندر جو تجارتی قافلہ ہوتا تھا اس کی باقاعدہ تیاریاں ہوتی تھی. تو سب سے پہلے اس تیاری کے اندر جو کام کیا جاتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ صحت مند اونٹوں کا انتخاب. وہ یہ کرتے تھے کہ ایسے اونٹوں کا انتخاب کیا جائے کہ جو کم کھانا کھائیں اور چلیں زیادہ. ایسے اونٹوں کا انتخاب ہوتا تھا کہ جو چلیں زیادہ، کھانا کم کھائیں، پیاس انہیں کم لگے. سب سے پہلے اب اونٹ سلیکٹ ہو گئے ہیں. اب وہ لا کر وہاں مکہ میں بڑے سے صحن میں ان کو اونٹوں کو باندھ دیتے تھے. یہ پیغام ہوتا تھا سارے مکے والوں کے لیے کہ اونٹ آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے تجارتی قافلہ جانے کے لیے تیار ہے. اب آپ اپنا سامان لے آئیں. اب وہ سامان لے کر آتے تھے. اب سامان لانا ہے جی، سامان لا کر وہ رکھ دیتے تھے. اب یہ بھی ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا تھا کہ اس سامان کو، کہ جس میں ایک طرف چیز جو ہے وہ 100 کلو کی ہے، دوسری طرف 30 کلو کی ہے، تو آپ نے ان کو ان اونٹوں پر لادنا اس خوبصورت انداز میں ہے کہ وہ اونٹ کے بیٹھنے اور اٹھنے میں مشکل پیدا نہ ہو. سفر جو ہے وہ 6 مہینے کا ہے. اب سامان کی ترتیب جو ہے وہ اس اونٹ کے اوپر لگائی جا رہی ہے، رکھا جا رہا ہے اس کو بڑی ترتیب کے ساتھ. اور اب
तीसरा सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो ये है कि मोटे पतले लोग हैं, कुछ लोग मोटे हैं, कुछ लोग पतले हैं। अब इन लोगों के पेयर्स बनाने हैं कि ऊंटों पर जब इनको बिठाया जाए तो ऐसा ना हो कि वो अनबैलेंस हो जाए। तो वो भी एक तीसरा मरहला होता था। लेकिन इन सारे मराहिल में जो सबसे खास मरहला होता था, जो कि आपने यहाँ पर भी देखना है और करना है, और वो मरहला ये होता था कि ठीक है, इनके अजसाम तो हमने एक जैसे करके बिठा ही दिया है किसी न किसी तरीके से। अब 6 महीने का सफर है, तो 2 लोग या 4 लोग जो ऊंट के अंदर बैठेंगे, ऊंट के ऊपर बैठेंगे, क्या उन लोगों की ज़हनी और क़ल्बी हम आहंगी हुई है या नहीं? ये जो 6 साल का, 6 महीनों का आपका भी सफर यहां पर है कि ठीक है, उसमें कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ छोटे कद के हैं, कुछ बड़े कद के हैं, ठीक है, एक बैलेंस अल्लाह ने रखा है इसको। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर क्या आप लोगों की क़ल्बी और ज़हनी हम आहंगी हुई है या नहीं? अब ये जो क़ल्बी और ज़हनी हम आहंगी कर दी गई है, और जो शख्सियत ये क़ल्बी और ज़हनी हम आहंगी कर रही है, उसे वो बद्दू उस जमाने में कहते थे जमील, और ये काम करने वाले को कहा जाता है मुजम्मिल। जब कुरान ने पुकारा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या अय्युहल मुजम्मिल, ए मोमिनों की ऐसी जमात बनाने वाले कि जिनके कुलूब और रूहानियत और रूहें उनकी मिला दी गई हैं, कि मोमिनीन की ऐसी जमात बनाने वाले कि जो हम आहंग हो गए हैं, मोमिनीन की ऐसी जमात बनाने वाले जो यकजां हो गए हैं, जिनके दिल मिल गए हैं, जिनकी रूहें मिल गई हैं। तो इस ऑनर के साथ कुरान करीम पुकारता है या अय्युहल मुजम्मिल।